عید از آلموسٹ ہیئر، اور جو عید سے پہلے کی رات ہوتی ہے وہ بھی بہت ہی اسپیشل ہوتی ہے۔ چاند رات میں ایک الگ ہی قسم کی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، لیکن ایک خاموش فیلنگ بھی ہوتی ہے کہ رمضان ہمیں الوداع کہہ رہا ہے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو میریز ٹین۔ امید ہے آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے اور زندگی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہے ہوں گے۔ آج کا میرا ولاگ ہے چاند رات کے بارے میں۔ اچھا، پچھلے دنوں جب میں شاپنگ کے لیے جا رہی تھی آن اینڈ آف آن ڈفرنٹ ڈیز وی ور گوئنگ فار شاپنگ، سو آئی ہیو نوٹسڈ کہ رمضان کا مہینہ اپنے ساتھ ایک فیسٹیوٹی لے کر آتا ہے، اور ایسی فیسٹیوٹی ہمیں باقی پورے سال میں دیکھنے کو نہیں ملتی ہے۔ رمضان کے بعد عید کی جو خوشی اللہ تعالیٰ نے عید کی جو نعمت ہمیں دی ہے تاکہ مسلمان اپنے روزے مکمل کرنے کی خوشی سیلیبریٹ کر سکے، یہ خوشی ہی الگ ہے۔ سو بازار میں، مارکیٹس میں ہر طرف بہت زیادہ رونق تھی، جگہ جگہ آپ کو چوڑیوں کے، مہندی کے سٹالز نظر آئیں گے، جیولریز، کلرفل کلوتھز، لائک فیسٹیوٹی از ایوری ویئر۔ سو مارکیٹس ور فل آف لائف، کلرز اینڈ انرجی، اور ایسے میں جب آپ مارکیٹ جاتے ہیں شاپنگ کے لیے ہی، بے شک سمپل شاپنگ کے لیے جائیں تو فیسٹیوٹی سے آپ ایک دم سے فریش ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اب بہت زیادہ چاند رات فیسٹیولز بھی بہت زیادہ اب ہونے لگ گئے ہیں ایز کمپیئر ٹو فیو ایئرز بیفور۔ اب ہر جگہ آپ کو چاند رات فیسٹیولز کے سٹالز لگتے ہوئے نظر آئیں گے۔ سو ایسے ہی ایک فیسٹیول میں گئی تھی 2 days بیفور، اور یہ تھا جی بحریہ ٹاؤن فیز 4 میں گرین ویلی کے باہر ان کا جو ہے وہ پورا ایک ایونٹ ہوتا ہے چاند رات کا ایوری ایئر۔ سو میں گئی تھی اپنی چاند رات کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے، وہاں جا کر میں نے مہندی لگوائی، چوڑیاں لیں، کشمیری چوڑیاں ایز یو نو دے آر وائرل اینڈ ٹرینڈنگ ایوری ویئر۔ سو میں نے کشمیری چوڑیاں لیں، مہندی انجوائے کی اور تھوڑی بہت شاپنگ کی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے کچھ کھانا پینا انجوائے کیا، سو فوڈ سٹالز بھی تھے اینڈ آئی ہیڈ اے گریٹ ٹائم اوور دیئر۔ سو اسی کے کچھ کلپس آج آپ ولاگ میں دیکھیں گے، اور ساتھ ساتھ میں بات کروں گی آپ سے کہ میں کس طرح سے چاند رات میں میری کیا یوزول روٹین ہوتی ہے اور میں عید کے لیے کس طرح سے تیاری کرتی ہوں۔ اچھا، عید کی جو موسٹلی تیاری ہوتی ہے، لائک ہمارے کپڑے، جیولری اور ہمارے شوز وغیرہ، یہ موسٹلی ہم چاند رات سے پہلے ہی بائی کر لیتے ہیں۔ بٹ چاند رات میں یہ ہوتا ہے کہ چوڑیاں اور مہندی جو ہے نا، وہ اگر آپ چاند رات میں ہی بائی کرتے ہیں تو وہ ایک ایک چاند رات کو بھی آپ الگ طریقے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں، کیونکہ آپ اس میں مہندی لگواتے ہیں، چوڑیاں لیتے ہیں، اور چاند رات پہ ہم عید کے آنے کی خوشی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ لیکن جب میں یہ سب جب میں اس فیسٹیول میں گئی اور میں جب مہندی لگوا رہی تھی تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ ٹائم جو ہے رمضان کا جو مہینہ ہے یہ کس قدر اسپیشل ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ہم لوگوں نے اس کو عید کی ساتھ ہی ایسوسیٹ کر دیا ہے، لائک رمضان از آل اباؤٹ عید بٹ رمضان از ناٹ آل اباؤٹ عید۔ رمضان کا جو اصل مقصد ہے عبادت کرنا، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا، تقویٰ کا حاصل کرنا، خود کو بدلنا، اپنے آپ کو اپنے اندر کو گناہوں سے پاک صاف کرنا، معاف کرنا، خود کی بھی معافی اللہ سے مانگنا، خود کے گناہوں کی بھی، دوسروں کو بھی معاف کرنا، پیور ہارٹ کے ساتھ آپ نیکسٹ ایئر میں انٹر ہوتے ہیں۔ سو جو رمضان کا اصل اسینس ہے اس کو نہیں بھولنا چاہیے، لیکن کہیں نہ کہیں ہم لوگ پورا رمضان ہی میں دیکھتی ہوں کہ لوگ شاپنگز کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم لوگ جو ہے نا بس عید کو بہت زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں۔ آلدو عید کو جو ہے نا بس اس طرح سے لینا چاہیے کہ ہم نے جو رمضان میں اتنے زیادہ روزے رکھے ہیں، جو ایک طرح سے ایک مزدور نے جو اتنی مزدوری کی ہے تو اس کو سیلیبریٹ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ایک دن رکھا ہے عید۔ سو رمضان کے پورے مہینے کو جو ہے نا صرف عید پہ فوکس نہیں کرنا چاہیے، ہمارا فوکس عبادت کے اوپر، اللہ کو منانے کے، اللہ کو راضی کرنے کے اوپر ہمارا فوکس ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہم عید کے دن کو سیلیبریٹ کریں تو کیا ہی بات ہے۔ سو آئی ول انکریج آل دا لیڈیز کہ ہم لوگوں نے رمضان میں جو ہم اپنے گھر والوں کے لیے جو ہے اتنی تیاری کرتے ہیں، خاص اہتمام کرتے ہیں، کھانے بناتے ہیں، سحری افطار کی تیاری کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، لائک بہت زیادہ ایک ہیکٹک ہمارا یہ منتھ گزرتا ہے، کیونکہ ہم نے عبادت کے ساتھ ساتھ ہم نے گھر کو بھی لے کر چلنا ہے، ہم نے سحر و افطار کی تیاری بھی کرنی ہے، سب روزے داروں کو روزہ رکھوانا بھی ہے، ان کو کھلوانا بھی ہے۔ سو ہم بہت زیادہ محنت کرتے ہیں اس رمضان کے مہینے میں، تو ایک چاند رات عید کی سیلیبریشن تو ہم ڈیزرو کرتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رائٹ دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دن دیا ہے منانے کو، سو اس کو بھرپور طریقے سے منانا چاہیے۔ سو اس سب میں اپنے لیے تھوڑا سا ٹائم نکال کر ضرور باہر جائیں، ایسے سٹال سے اپنے لیے چوڑیاں لیں، مہندی لگوائیں۔ آپ گھنٹہ 2 گھنٹہ بھی اگر باہر اس طرح اسپینڈ کر آئیں تو آپ آپ کو بہت اچھا فیل ہو جاتا ہے، آپ فریش فیل کرتے ہیں، آپ کا موڈ ریفریش ہو جاتا ہے۔ سو عید کی جو میٹھے کی تیاری اور عید کی تیاری ہے نا، اس سے پہلے آپ خود کی تیاری اس طرح سے کیجیے کہ خود کو فریش کیجیے، پارلر چلے جائیں، تھوڑا سا آپ سروسز لے لیں، یا آپ کچھ نہیں تو ایسے سٹالز پر جا کر اگر آپ چوڑیاں لے لیں، مہندی لگوا لیں، سو اس سے ہی آپ کا موڈ
موڈ فریش ہو جاتا ہے. اس کے بعد گھر آنے کے بعد پھر آپ عید کی تیاری کریں. اب چاند رات سیلیبریٹ کرنے کے بعد، خود کو تھوڑا ٹائم دینے کے بعد، خود کو پیمپرڈ فیل کروانے کے بعد جب آپ گھر آتے ہیں تو یہاں پر پھر آپ کی عید کی اصل تیاری شروع ہوتی ہے. اور جیسے کہ میں نے اپنے لاسٹ ولاگ میں شیئر کیا تھا کہ میرے لیے جو عید کی تیاری ہے نا وہ شروع ہوتی ہے آپ کے گھر سے، آپ کی سراؤنڈنگ سے. جس جگہ پر آپ سیلیبریٹ کریں، ہم جب کسی ایونٹ پہ جاتے ہیں یا ہم کوئی ایونٹ آرگنائز کرتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم کس چیز پہ فوکس کرتے ہیں کہ ایونٹ جو ہے اس کو ڈیکور کیسا کرنا ہے، ایونٹ جہاں پر ہو رہا ہے وہ جگہ کیسی دکھ رہی ہے. سو آپ کے گھر میں جہاں پر عید آپ نے منانی ہے، آپ نے رشتہ داروں سے ملنا ہے، آپ نے خود جہاں پر عید سیلیبریٹ کرنی ہے وہ جگہ کیسی ہے، صاف ستھری ہے یا اٹس میسی. سو آپ نے سب سے پہلے تو اپنے گھر کو صاف ستھرا کرنا ہے. پھر سینٹڈ کینڈلز، بخور یا انسینس اسٹکس، کچھ بھی اچھی فریگرنس کا استعمال کیجئے اور بیڈ شیٹس کو چینج کر دیجئے تو اسی سے آپ کے گھر کی ایک فریش لک آ جاتی ہے. بس یہ یاد رکھیے that it doesn't have to be perfect, just calm and welcoming. گھر کو تیار کرنے کے بعد آتی ہے جی آپ کی خود کی تیاری. سو گھر کو تیار کرنے کے بعد میں ہمیشہ اپنی تیاری کرتی ہوں، یعنی رات کو چاند رات پہ ہی میں کپڑے نکال لیتی ہوں، پریس کرنے ہیں تو پریس کر لیتی ہوں. اس کے ساتھ ساتھ شوز اور جتنی بھی ایکسیسریز مجھے ریکوائرڈ ہیں، میرے بچوں کو ریکوائرڈ ہیں، وہ میں نکال لیتی ہوں. اور اپنے ہسبینڈ کی بھی جو چیزیں ہیں، شوز، ایوری تھنگ وہ رات کو ہی ریڈی کر لیجئے، کیونکہ صبح پھر ایک دم سے کیوٹک سچویشن نہیں ہوتی گھر میں، سب کی چیزیں جو ہے ان کی جگہ پر ہوتی ہیں. سو پھر صبح کا جو دن ہے نا وہ بہت پیسفل طریقے سے سٹارٹ ہوتا ہے اور سارا دن پھر یہ ٹینشن نہیں ہوتی کہ کسی کی کوئی چیز نہیں مل رہی تو کوئی چیز ریڈی نہیں. سو کپڑے، جوتے، ایکسیسریز، جیولری وہ سب میں رات کو ہی تیار کر لیتی ہوں. اس کے بعد میں کرتی ہوں جی تھوڑی سی سیلف کیئر. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ تھوڑی دیر جب ہم مہندی لگوانے چلے جاتے ہیں، چوڑیاں لینے چلے جاتے ہیں تو اس سے ہی ہم تھوڑا فریش ہو جاتے ہیں، وہ بھی سیلف کیئر میں آتا ہے. بٹ اس کے ساتھ ساتھ رات کو تھوڑی سی اگر آپ اپنی اسکن پریپ کر لیں، اسکن کو کلین کر لیجئے. اگر آپ نے ویکسنگ وغیرہ کروانی ہے، پارلر جانا ہے وہ کروا لیں، گھر میں کرنی ہے گھر میں کر لیجئے، مینی پیڈی ہے وہ کر لیجئے. یعنی تھوڑا سا ٹائم خود کو دیجئے، اسکن کو تھوڑا کلین کیجئے تاکہ آپ ایک طرح سے فریش ہو کر بستر میں سونے کے لیے جائیں اور نیکسٹ مارننگ آپ فریش موڈ کے ساتھ اور فریش اسکن کے ساتھ آپ اٹھیں. اور اس کے بعد میں کرتی ہوں اس رات کو ضرور عبادت، کیونکہ اس رات کو کہا جاتا ہے لیلۃ الجائزہ. اور یہ رات اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جیسے ایک مزدور کی مثال ہے کہ مزدور سارا دن کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے اور پھر اس کی مزدوری وصول کرنے کا ٹائم ہوتا ہے. سو رمضان میں روزہ دار بھی ایسا ہے کہ پورا رمضان روزہ دار روزے رکھتا ہے اور اس کی جو مزدوری ہے یا اس کا جو صلہ ہمیں ہمارے رب کی طرف سے ملنا ہے وہ لیلۃ الجائزہ کی رات ہے، یعنی جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں. اس میں ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ صلہ دیتے ہیں ہمارے روزے رکھنے کا، ہماری محنت کا، ہماری مزدوری کا. اور اس رات کو ہم اکثر جو ہے بازاروں میں ضائع کر دیتے ہیں، لیکن اس ٹائم کو آپ ضرور اس رات کو ٹائم نکالیے کہ آپ تھوڑی سی عبادت کیجئے. جتنے نفل آپ پڑھ سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو یور کنوینئنس اینڈ کمفرٹ آپ پڑھیے، لیکن خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیے اور اللہ تعالیٰ سے مانگیے جو آپ نے مانگنا ہے، کیونکہ اس رات کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے اور اس کو لیلۃ الجائزہ کی رات کہا جاتا ہے. اس میں بھی عبادت کیجئے، قرآن کی تلاوت کیجئے. جو کچھ آپ نے رمضان میں عبادت کی ہے وہ فوراً ہی سے چاند رات آتے ہی بھول نہ جائیے، بلکہ اس رات میں بھی اللہ تعالیٰ کو اور اس کی عبادت کو ضرور یاد رکھیے. سو میں ضرور عبادت کرتی ہوں اور اس کے بعد پھر میں سو جاتی ہوں تاکہ نیکسٹ ڈے میں فریش مائنڈ کے ساتھ، فریش گھر کے ساتھ، اپنی تیاری کے ساتھ، فریش موڈ کے ساتھ، فریش اسکن کے ساتھ میں اٹھوں. سو دس از واٹ آئی یوزلی ڈو آن مائی چاند رات. سو یاد رکھیے دیٹ عید از اے سیلیبریشن بٹ اٹ از آلسو اے ریمائنڈر. یہ ہمیں یاد بھی کراتا ہے کس چیز کی یاد دہانی ہے یہ؟ آف دا بیوٹیفل منتھ وی آر لیونگ بیہائنڈ. ایک خوبصورت مہینہ جو ہم پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں. سو اس مہینے میں جو کچھ آپ نے کمایا اس کو ضائع مت ہونے دیجیے فار دا ریسٹ آف دا ایئر. اور اس مہینے سے آپ نے جو سبق سیکھا اس کو نیکسٹ ایئر کے لیے بھی اور اگلے مہینوں کے لیے بھی اپنے ساتھ لے کر جائیے. چلیں جی، دیٹ واز آل اباؤٹ مائی ٹوڈیز ویڈیو. اور اینڈ پر آپ نے دیکھا ہے کہ میں نیکسٹ نائٹ گئی تھی گیگا مال. ادھر بھی جو ہے وہ تھوڑا سا چاند رات کی فیسٹیوٹی تھی، اسٹالس وغیرہ لگے ہوئے تھے، سو وہ ہم نے انجوائے کیا. اینڈ دیٹ واز آل اباؤٹ مائی ٹوڈیز ویڈیو. دس از ماریا سائننگ آف انٹل مائی نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ.